حضرت شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کی دعوت پر ان کی مسجد تشریف لائے۔ جس وقت حضرت شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ مسجد پہنچے، اس وقت مولانا جلال الدین رومی حسب معمول اپنے کتب کے ساتھ مکتب میں موجود تھے۔ حضرت شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ نے مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ سے دریافت کیا، آپ رحمۃ اللہ علیہ نے کتنی کتب تحریر فرمائی؟ مولانا محمد جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے جواب میں کہا کہ میں نے تقریباً 250 کتب تصنیف کی ہیں۔ حضرت شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ نے مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ سے دریافت کیا کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ قرآن کا علم رکھتے ہیں اور علم وحی سے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو بہت آگاہی حاصل ہے، کیا آپ رحمۃ اللہ علیہ مجھے بتا سکتے ہیں کہ قرآن مجید کا حرف اول کون سا ہے؟ مولانا محمد جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے جب حضرت شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کی بات سنی تو حیران ہو گئے اور کہنے لگے کہ وہ تو الف ہی ہوگا یا پھر کافی پہلا حرف ہے۔ پھر قدر توقف کے بعد کہنے لگے کہ اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی بہتر جانے۔ حضرت شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ نے جواباً فرمایا کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ عالم دین ہیں اور آپ نے بے شمار کتب بھی قرآن علوم پر تحریر فرمائی ہے، لیکن آپ رحمۃ اللہ علیہ قرآن مجید کے حرف اول سے ہی آگاہ نہیں ہیں۔ حضرت مولانا محمد جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے جب حضرت شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کی بات سنی تو روتے ہوئے فرمایا کہ حضرت اگر آپ رحمۃ اللہ علیہ کو قرآن مجید کے حرف اول کے بارے میں علم ہے تو مجھے آگاہ فرما دیجیے۔ حضرت شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا یہ فقیر تو تمہیں بتا ہی دے گا، لیکن تمہاری یہ لکھی ہوئی کتابیں کس کام کی ہوئی؟ یہ کہہ کر حضرت شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کی تمام کتب کو تالاب میں پھینک دیا۔ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے جب اپنے علم کو یوں پانی میں بہتا دیکھا تو زاروں قطار رونا شروع کر دیا اور شاہ صاحب سے کہنے لگے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے میرا سرمایہ حیات پانی میں غرق کر دیا، اب میں کیسے زندہ رہ سکوں گا؟ حضرت شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ پھر تو آپ رحمۃ اللہ علیہ عالم نہ ہوئے اور نہ ہی آپ رحمۃ اللہ علیہ کو مولانا کہلانے کا کوئی حق ہے، کیونکہ آپ رحمۃ اللہ علیہ تو قرآن مجید کے حرف اول سے ہی آگاہ نہیں ہیں۔ مولانا محمد جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے روتے ہوئے درخواست کی کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ میرے کتب کو تالاب سے نکال دیں اور مجھے قرآن مجید کے حرف اول سے آگاہی بخش دیں۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ ایسا کرنے کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ کا میں غلام ہو جاؤں گا۔ حضرت شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ نے دریافت کیا کہ مولانا صاحب آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنے علم سے اندازہ لگا کر بتائیں کہ قرآن مجید کا حرف اول کون سا ہو سکتا ہے؟ مولانا محمد جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کیا کہ میرے نزدیک عربی حروف الف ہی قرآن مجید کا پہلا حرف ہے۔ حضرت شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ عربی حرف الف کی گرامر میں کم و بیش 18 اقسام بیان ہوئی ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی مراد کس الف سے ہے؟ مولانا محمد جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دینے کے بجائے پوچھا کہ حضرت اگر الف قرآن مجید کا پہلا حرف نہیں تو پھر آپ رحمۃ اللہ علیہ مجھے پہلے حرف سے آگاہ فرمائیے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس میں شک نہیں کہ قرآن مجید کا پہلا حرف الف نہیں ہے۔ مولانا محمد جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کی بات سنی تو ایک مرتبہ پھر اپنی کم علمی کا اعتراف کرتے ہوئے آپ رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن مجید کے حرف اول کے بارے میں دریافت کیا۔ حضرت شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دینے کے بجائے تالاب سے کتاب نکالنا شروع کر دی۔ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے جب اپنے کتب کو صحیح سلامت تالاب سے باہر آتے دیکھا تو حیران رہ گئے۔ پھر تمام کتب باہر نکل آئی تو حضرت شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ قرآن مجید کے الفاظ پر غور کیا کرو، چنانچہ جو لوگ اس پر غور کرنے والے اس کا علم رکھنے والے ہیں انہیں اس کے حرف اول سے آگاہ ہونا ضروری ہے۔ مولانا محمد جلال الدین رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کیا کہ میرے علم کے مطابق قرآن مجید کے کل 3,33,760 ہیں۔ مولانا محمد جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کیا کہ میرے علم کے مطابق قرآن مجید کے کل حروف 3,33,760 ہیں اور کلمات کی کل تعداد 86,430 ہیں، جبکہ آیت کی کل تعداد 6,666 ہے۔
چنانچہ 3,33,760 حروف میں یہ کہنا کہ حرف اول کون سا ہے بہت ہی مشکل ہے۔ عربی لغت میں ہر لفظ کے شروع میں الف لگا دیا جاتا ہے اور اس لحاظ سے میرے نزدیک پہلا حرف الف ہی ہوا۔ حضرت شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ نے مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کی بات سننے کے بعد فرمایا کہ عربیوں میں الف لام کا رواج قدیم زمانے سے چلا آ رہا ہے اور وہ ہر لفظ کے شروع میں الف لام کا استعمال کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر قرآن حکیم کو القرآن الحکیم کہتے ہیں۔ الف لام ایک اضافہ ہے جو اضافی توصیفی کہلاتا ہے، جسے اسم معرفہ کہا جاتا ہے۔ فارسی میں اسے اسم معرف کہتے ہیں جو انعام و نعمت کے معنی میں ہے۔ اللہ عز و جل کے اسم عظیم کا حرف اول سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کی زبان مبارک سے ادا ہوا، مگر بترتیب جدول وہ قرآن مجید کا حرف اول نہیں ٹھہرا۔ مولانا محمد جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کی بات سننے کے بعد عرض کیا کہ حضرت پھر قرآن مجید کا حرف اول کون سا ہے؟ حضرت شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہم تو بہت بات کے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے درباریوں سے کہا، جن میں جن و انس ہر مخلوق شامل تھی، کہ ملک سبا سے تخت بلقیس کا کون جلدی لا سکتا ہے؟ تو ایک جن نے کہا کہ ملک سبا کا فاصلہ تقریباً 1000 میل کا ہے، اس لیے وہ اسے 1 ماہ میں اٹھا کر لا سکتا ہے۔ دوسرے جن نے کہا کہ میں طاقت میں اس سے زیادہ ہوں اور میں وہ تخت 1 دن میں اٹھا کر لا سکتا ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان کی باتیں سننے کے بعد فرمایا کہ میں بہت جلد اس کا تخت اپنے سامنے چاہتا ہوں۔ اس دوران ایک صاحب علم شخص نے کہا کہ حضور میں پلک جب اپنے تخت بلقیس آپ علیہ السلام کی خدمت میں پیش کر سکتا ہوں۔ آپ علیہ السلام اپنا رخ دوسرے جانب کر کے واپس ہوں، تخت بلقیس آپ علیہ السلام کے سامنے ہوگا۔ چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنا رخ پھیرا تو اس صاحب علم نے اسم عظیم پڑھا۔ فرشتوں نے تخت بلقیس زمین سے نکال کر سامنے رکھ دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنا رخ موڑا تو تخت بلقیس سامنے موجود تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ بیان کرنے کے بعد حضرت شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ وہ شخص صاحب علم تھا کیونکہ وہ حرف اول سے واقف تھا، اور وہ حرف اول ہی در حقیقت اسم عظیم ہے۔ مولانا محمد جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ قول سنا تو نہایت دریافتگی کے عالم نے کہا کہ حضرت قرآن مجید کا حرف اول مجھے بھی عطا ہو۔ حضرت شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ نے مسکراتے ہوئے فرمایا کہ وہ اتنے آسانی سے کسی کو عطا نہیں ہوتا، اس شخص کو بھی ہزاروں دن کی محنت و ریاضت کے بعد عطا ہوا۔ قرآن مجید کا حرف اول حلال اور نوری ہے، اور یہ ان تمام علوم سے بہتر ہے جو کالے علوم کہلاتے ہیں، اور یہ ہر بیماری کی دوا ہے، خواہ وہ بیماری جسمانی ہو یا روحانی۔ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کی بات سننے کے بعد ایک مرتبہ پھر نہایت دریافتگی کے عالم نے کہا کہ حضرت قرآن مجید کا حرف اول مجھے ضرور عطا فرمائے۔ حضرت شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ نے مسکراتے ہوئے فرمایا کہ اسم عظیم ہر سالک کو آسانی سے عطا نہیں ہوتا۔ شاہ منصور رحمۃ اللہ علیہ کو اسم عظیم عطا ہوا تو عین الحق کہتے ہوئے انہوں نے اپنی کال اتروا لی، لیکن ان کی مستی کم نہ ہوئی۔ شاہ منصور رحمۃ اللہ علیہ عاشق رسول تھے اور دین اسلام کی تبلیغ فرمایا کرتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ علی الصبح فجر کی نماز کے بعد گھر سے نکل پڑتے اور شام مغرب کی نماز کے بعد گھر لوٹتے تھے۔ شاہ منصور رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بہن تھی جس کا نام عین تھا، اور وہ نہایت حسین و جمیل تھی۔ بستی کے ایک لڑکے نے شاہ منصور رحمۃ اللہ علیہ کی بہن کی ایک جھلک دیکھ لی اور اس کے عشق میں دیوانہ ہو گیا۔ اس لڑکے نے دن رات شاہ منصور کے گھر گزارنے شروع کر دیے تاکہ کسی طرح پھر عین کا دیدار ہو سکے۔ ایک رات وہ لڑکا گھر سے باہر موجود تھا کہ اس نے دیکھا کہ عین رات کے پچھلے پہر گھر سے نکلی اور تیز تیز قدموں کے ساتھ گھر کے عقب میں واقع ایک ویران جنگل میں چلی گئی۔ اس لڑکے نے عین کا پیچھا کرنا شروع کیا، لیکن وہ اس جنگل میں داخل ہونے کے بعد کہیں نظر نہ آئی۔ وہ لڑکا ناکام واپس لوٹ گیا۔ دوسری رات وہ لڑکا اپنے ساتھ ایک دوست کو بھی لے گیا۔ رات کے پچھلے پہر عین ایک مرتبہ پھر گھر سے نکلی اور جنگل کی جانب چل دی۔
دونوں دوست اس کے پیچھے جنگل میں داخل ہوئے، لیکن عین ان کو کہیں نظر نہ آئی۔ دونوں لڑکے صبح تک جنگل میں عین کو تلاش کرتے رہے، لیکن عین انہیں جنگل میں کہیں نہ ملی۔ اگلے روز دونوں لڑکوں نے صلاح مشورے کے بعد ایک اور لڑکے کو اپنے ساتھ ملا لیا اور گھر کی نگرانی شروع کر دی۔ رات کے پچھلے پہر ایک مرتبہ پھر عین گھر سے نکلی۔ اس مرتبہ اس نے سیاہ رنگ کا لباس پہن رکھا تھا اور سیاہ رنگ کی چادر سے ہی خود کو ڈھانپ رکھا تھا۔ عین کے ہاتھ پاؤں جو کہ عریاں تھے، وہاں سے نور کی شعاعیں نکل رہی تھی۔ یہ تینوں لڑکے اس کے پیچھے جنگل میں داخل ہوئے، لیکن کچھ دیر بعد وہ ان کی نظروں سے غائب ہو گئی۔ ان تینوں نے ایک مرتبہ پھر جنگل میں اسے تلاش کیا، لیکن پانے میں ناکام رہے۔ تینوں دوستوں میں یہ بات طے پائی کہ وہ اس کا ذکر شاہ منصور سے کریں گے۔ اگلے روز شاہ منصور روزمرہ کی طرح تبلیغ کے سلسلے میں بازار پہنچے، تو اس لڑکے نے جو عین کے عشق میں جل رہا تھا، اس نے آپ رحمت اللہ علیہ کو اپنی دکان میں بلا لیا اور سارا ماجرا گوش گزار کیا۔ نیز کہا کہ میں اکیلا نہیں، یہ دونوں دوست بھی اس بات کے گواہ ہیں۔ آپ رحمت اللہ علیہ لوگوں کو تبلیغ کرتے ہیں اور آپ رحمت اللہ علیہ کے گھر والے دین پر عمل پیرا نہیں ہیں۔ شاہ منصور رحمت اللہ علیہ نے جب یہ بات سنی تو انہوں نے ارادہ کیا کہ وہ ایک مرتبہ اپنے بہن کو ضرور دیکھیں گے کہ وہ کیا کرتی ہے۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے اپنی سستی بگانے کے لیے اپنے ہتھیلی زخم کی اور اس پر نمک ڈال کر بستر پر لیٹ گئے۔ زخم پر نمک ڈالنے کی وجہ سے نیند کو سو دور تھی۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے دیکھا کہ رات کے پچھلے پہر عین بستر سے اٹھی اور سیاہ رنگ کے چادر سے خود کو اچھی طرح اوڑھ کر گھر سے باہر نکلی اور جنگل کی جانب چل دی۔ شاہ منصور اٹھے اور مناسب فاصلے سے اس کے پیچھے چلنا شروع کر دیا۔ عین دھیرے دھیرے جنگل میں داخل ہوئی۔ شاہ منصور بھی عین کے پیچھے جنگل میں داخل ہو گئے۔ اس وقت موسم نہایت سہانا تھا، ہلکی ہلکی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی اور جنگل کے پھولوں کی خوشبو چکرا رہی تھی۔ اس سے شاہ منصور مہک اٹھے اور آپ رحمت اللہ علیہ کی بہن کے تعاقب میں بڑھتے چلے گئے، یہاں تک کہ ایک صاف ستھرے میدان میں پہنچ گئے۔ عین میدان کے درمیان میں جا کر رک گئی اور آپ رحمت اللہ علیہ جھاڑیوں کے اوڑ لے کر بیٹھ گئے۔ فضا اس وقت پھولوں کی خوشبو سے معطر تھی۔ دفعتاً شاہ منصور کو خیال آیا کہ یہ کوئی عام جگہ نہیں ہے۔ ابھی یہ خیال دل میں گزر ہی رہا تھا کہ گھوڑوں کے ٹاپوں کی آوازیں سنائی دی۔ ابھی گھوڑے نزدیک نہ پہنچے تھے کہ ایک جن نمودار ہوا، جس نے میدان میں ہیرے جواہرات سے مزین سونے کی بہت سی کرسیاں میدان میں لگا دی۔ جب وہ کرسیاں لگا چکا تو نہایت ادب کے ساتھ ہاتھ باندھ کر عین کے ساتھ قافلے کی استقبال کے لیے کھڑا ہو گیا۔ اس دوران شاہ منصور کے کانوں میں آواز سنائی تھی کہ اے غافل، ہوشیار ہو جا۔ مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ اور حضرت شاہ شمس تبریز رحمت اللہ علیہ کی یہ دلچسپ گفتگو ابھی ختم نہیں ہوئی۔ ویڈیو کی طوالت سے بچنے کے لیے یہ دلچسپ گفتگو آپ کو انشاءاللہ قسط وار سنائیں گے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ضرور کامنٹ سیکشن میں اپنی آراء سے آگاہ کریں اور لائک کر کے اپنے دوست احباب کو بھی شیئر کریں، تاکہ حق کا پیغام پہنچانے میں آپ بھی ہمارے ساتھ شامل ہوں۔ شکریہ۔